بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی سب سے پہلے امت مسلمہ کو رمضان المبارک۔ پاکستان میں منگل کو پہلا روزہ ہے، چاند دکھائی دے گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی پاکستان میں بینکوں کے، اسکولوں کے اور دفتری اوقات کار سب بدل گئے ہیں۔ پاکستان کے اندر رمضان بڑے تو اس کو احتشام کے ساتھ منایا جاتا ہے، لیکن ساتھ ہی جو سب سے بڑا المیہ ہے کہ رمضان شروع ہوتے ہی پاکستان کے اندر مہنگائی کا جو جن ہے وہ کسی بوتل میں بند ہو یا نہ ہو، بوتل سے باہر ہو یا وہ کہیں آزاد گھوم رہا ہو، لیکن رمضان المبارک میں وہ پاگل ہو جاتا ہے اور وہ عوام کے سروں پر اس طرح ناچتا ہے کہ رہے نام اللہ کا۔ تو رمضان میں ایک تو ویسے ہی اللہ اللہ کرنی ہوتی ہے، دوسرا مہنگائی آپ کو جو خدا اس سے کہیں زیادہ یاد کرا دیتی ہے۔ تو مہنگائی پر بات کریں گے کہ پاکستان میں مہنگائی اس وقت آسمان پر چڑھ کر بول رہی ہے، تو یہ چاند رمضان کا نکلا ہے یا مہنگائی کا نکلا ہے؟ تو یہ سوال بڑا اہم ہے۔ اس کے علاوہ اہم خبر یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست بھی نئے نئے چاند چڑھا رہی ہے، اور ایک چاند ہم نے دیکھا ہے آج وفاقی کابینہ کی صورت میں 19 رکنی کابینہ نے حلف اٹھایا ہے، اور اس میں کئی چاند ہیں، ایک نہیں کئی نئے چاند بھی ہیں۔ نئے اور پرانے چاند مل کر کیا پنجابی میں کہتے ہیں کی چند چڑھان گے، وہ دیکھیں گے اس پر، کیونکہ 19 رکنی کابینہ پہ بڑی تنقید ہو رہی ہے، اور ہر ایک وزیر کے بارے میں ہر ایک کی اپنی رائے ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کوئی 19 رکنی ٹیم نہیں، کوئی ورلڈ کپ کے لیے پاکستانی اسکواڈ بنا ہے، اور ہر پلیئر کو میرٹ پر دیکھا جا رہا ہے۔ اتنی دوربین کے ساتھ اگر عمران خان کی دور حکومت میں جو ہیرے تلاش کر کے کابینہ بنائی گئی تھی اس کو دیکھا جاتا تو شاید اس وقت حالات ایسے خرابی کی طرف نہ جاتے، بہتر ہو جاتے جتنا اس وقت دیکھا جا رہا ہے۔ تو 19 رکنی کابینہ کا پوسٹ مارٹم ہو رہا ہے، اور کون کون ہے ریڈار پر وہ آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس آف پاکستان نے آج لوگوں کو حیران کر دیا یہ کہہ کر کہ اسد طور کو کس جرم میں گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ الزام ان پر ہے کہ ان کی وجہ سے اسد طور کو جیل میں رکھا گیا ہے، ان کی وجہ سے گرفتار کیا گیا ہے، کیونکہ انہوں نے عزت مآب چیف جسٹس صاحب کی شان میں گستاخی کی اور عدلیہ کے حوالے سے ویلاگ کیے، اور بہت سی انہوں نے باتیں کی، اور چیف جسٹس کی جو کردار کشی کی، اس میں اللہ شک کوئی نہیں ہے جو اسد طور نے کیا، لیکن چیف جسٹس صاحب کا یہ کہنا کہ ان کو یہ علم نہیں تھا کہ اسد طور گرفتار ہے، اور گرفتاری کی وجہ جو ہے وہ خود چیف جسٹس ہے، تو وہ اس پر بڑے برہم ہوئے ہیں، بڑے غصے میں آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ ہمارے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلا رہے ہیں، ہم نے کب آپ سے کہا؟ کون سے جسٹس نے آپ سے شکایت کی؟ کون سی رجسٹرار سپریم کورٹ نے آپ سے شکایت کی؟ کس نے کس کو شکایت کی؟ اور کس یوٹیوبر کس صحافی کے خلاف شکایت کی؟ یہ تو بڑی زیادتی ہے۔ تو عقدہ یہ کھلا ہے کہ جناب چیف جسٹس آف پاکستان کے نام پر بل پھاڑا گیا ہے، اور ان کو بھی نہیں پتا کہ ان کے نام پر بل کس نے پھاڑا ہے۔ اور یہ میں نے اس لیے کہا کہ جب آپ سرکاری اداروں کو لائسنس ٹو کل دے دیتے ہیں تو وہ اپنے پرانے حساب بھی چکاتے ہیں، اور پھر اپنی جیبوں کو بھی گرم کرتے ہیں۔ میں نے کل پولیس کی بات کی تھی، اور یہ ایف آئی اے کا کیس ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو اسلام آباد پولیس اس میں بھی انوالو ہے، اور پولیس نے کیس میں کہیں نہیں لکھا کہ انہوں نے کس وی لاگ میں، کس پروگرام کے اندر چیف جسٹس کی کن الفاظ میں کردار کشی کی ہے، اس کا کوئی ٹرانسکرپٹ، اس کی کوئی مدعیت۔ تو یہ سارا جو کیس اسد طور کے خلاف تیار کیا گیا، وہ کیس اپنی جگہ اگر صحیح تھا، سچا تھا، تو بھی اس کے اندر چیف جسٹس کو بدنام کرنے کی ایک مذموم سازش نظر آتی ہے۔ ورنہ آپ عدالت کے اندر وہ سب چیزیں پروڈیوس کریں کہ کون سا اس کی ریکارڈنگ کہاں ہے اور اس نے کیا کہا۔ تو یہ ایک بڑا اہم معاملہ تھا جس میں میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ کس طرح صاحبان کے نام پر جو ہے وہ بل پھاڑا جاتا ہے، اور اپنے ذاتی رنجشیں نکالی جاتی ہیں۔ لیکن ایک رنجش میں نے آپ سے معذرت کرنی ہے، وہ ہے مریم نواز کے حوالے سے۔ کل میں نے کہا تھا کہ وزیراعلیٰ پنجاب کو شاید اس بات کا علم نہیں ہے کہ پنجاب پولیس جو ہے وہ کس طرح احتجاج کر لوگوں کو اٹھا رہی ہے، پکڑ رہی ہے، تشدد کا نشانہ بنا رہی ہے، اور جمہوری جو روایت ہے ان کے تحت تو کسی سیاسی جماعت کو اس کا جمہوری حق دینا چاہیے،
اور وہ پروٹیسٹ کا حق ہے. اور اس کے لیے میں نے سجیسٹ یہ کیا تھا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, لوگ اس پارٹ کو مس کر گئے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو جب آپ پروٹیسٹ کی اجازت دیتے ہیں تو اس کے لیے آپ باقاعدہ طریقہ کار اور جگہ کا تعین کر کے یعنی یہ ساری چیزیں طے کرتے ہیں. ایسا تو بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کسی کو اجازت دیں اور وہ پورے ملک میں جو ہے وہ ناچتا پھرے, یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اس کو بالکل یعنی اس کی آواز ہی دبا دیں, تو دونوں صورتیں غلط ہیں. تو میرا خیال یہ تھا کہ وزیر اعلیٰ صاحبہ کو شاید اس بات کا علم نہیں, لیکن آج انہوں نے اعتراف کر لیا کہ ان کے علم میں ہے, بلکہ انہوں نے باقاعدہ کہا کہ وہ کسی کو اس بات کی اجازت ہی نہیں دیں گی کہ وہ انتشار پھیلائے, وہ سڑکوں پہ نکلے اور پولیس کو اٹیک کرے. پتہ نہیں انہوں نے پولیس کے اوپر اٹیک کہاں سے دیکھ لیا. وہ ایک ویڈیو تھی جس میں خواتین جو ہیں وہ گرفتار شدگان کو چھڑا رہی تھیں. وہ کوئی شاید سمابیہ طاہر کی ویڈیو ہے پنڈی سے, جو پی ٹی آئی کی رکن اسمبلی ہیں یا وہ ہار گئی ہیں. انہوں نے کسی کو اپنے کارکنوں کو پولیس سے بچایا. وہ خاتون تھی تو پولیس ذرا زیادہ اس کے راہ میں مزاحمت انہوں نے نہیں کی. اس پہ وزیر اعلیٰ صاحبہ برہم ہیں اور انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ تو ہو نہیں سکتا کہ میرے ہوتے ہوئے صوبے میں کوئی گڑبڑ ہو جائے. تو انہوں نے اپنے جو ارادے ہیں وہ ظاہر کر دیے ہیں. اس کے بعد سائفر کیس میں عمران خان صاحب کی جو رہائی کا معاملہ ہے وہ لٹک گیا ہے, اور اس ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر کا موقف یہ کہ ان کیسوں میں اپیل نہیں کی جا سکتی. تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے یہ کہا کہ اگر اپیل نہ بھی ہوئی تو آپ کے پاس ریٹ درخواست کا اختیار موجود ہوگا. اس بنیادی نقطے پر آئندہ سماعت میں دلائل دیں. تو ایف آئی اے کے جو اعتراضات ہیں اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے دلائل طلب کر لیے ہیں 13 مارچ کو, اور سماعت 13 مارچ تک ملتوی کر دی گئی ہے. اس کیس میں ایف آئی اے کے وکیل کا کہنا ہے کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں اپیل کا کوئی حق موجود نہیں ہے. اس کے علاوہ اپیل کو 2 رکنی بینچ کے سامنے مقرر کرنے پر بھی اعتراض کیا گیا. چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ ہو سکتا ہے کہ رولز اینڈ آرڈر میں آپ کی بات ٹھیک ہو, لیکن ہائی کورٹ رولز آپ کی مدد نہیں کر سکتے. عدالت میں دلائل دیتے ہوئے عمران خان کے وکیل سلیمان صفدر نے کہا کہ ایف آئی اے کے اعتراضات بڑے حیران کن ہیں. اس ایکٹ کے تحت بہت سی درخواستیں بھی عدالت کے پاس آتی ہیں جن میں آرمی سے لوگوں کو سزائیں ہو چکی ہوتی ہیں. بینچ کے ممبر میاں گل حسن اورنگزیب نے پی ٹی آئی کے وکیل سے کہا کہ اس نقطے پر آپ عدالت کی رہنمائی فرمائیں. وکیل سلیمان صفدر نے اپنے دلائل میں کہا قانون کی نظر میں یہ بات درست ہو ہی نہیں سکتی کہ اپیل کو سنا نہ جائے. کیا سزائے موت کے خلاف اپیلیں ہائی کورٹ میں نہیں آتی؟ تو چیف جسٹس ہائی کورٹ نے کہا کہ اس کیس میں بہت سے ایشوز ہیں, اس لیے ضروری ہے کہ اس پر تفصیل سے دلائل دیے جائیں, اور ہمیں اس سوال کو دیکھنا ہوگا جو پروسیکیوشن نے اٹھایا ہے. تو بدھ تک یہ سماعت ملتوی کر دی گئی ہے. بدھ کو اس کیس میں جو عمران خان کے وکیل ہیں وہ دوبارہ اپنے دلائل دیں گے. اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے عمران خان اور ان کی اہلیہ ابوشا بی بی کی درخواست ضمانت پر سماعت جو ہے وہ بھی منگل تک ملتوی کر دی ہے. سیشن جج طاہر عباس سپرا نے عمران خان کے خلاف 9 مئی کے واقعات پر قائم 6 کیسز اور ابوشا بی بی کے خلاف مبینہ جعلی رسیدوں کے کیسز کی سماعت کی. اور اس دوران عمران خان کی جانب سے وکیل صفائی پیش ہوئے خالد یوسف. انہوں نے بتایا کہ ملزمان کی آج حاضری نہیں لگوائی جا سکتی کیونکہ انٹرنیٹ میں کوئی مسئلہ ہے, تو جس پر جج طاہر عباس سپرا نے ضمانت کی درخواستوں کو منگل کے روز سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے. اس کے علاوہ عمران خان کو ایک پراسرار بیماری کے حوالے سے میں نے تذکرہ کیا تھا کہ وہ بیمار ہیں, اور انہوں نے یہ معاملہ اپنی بہنوں کے سپرد کیا تھا کہ وہ فیصلہ کریں کہ ان کا علاج کہاں پہ ہونا ہے. تو آج ان کی بہن علیمہ خان ان سے مل کر نکلی, اور انہوں نے صحافی سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان کا صرف جو ہے وہ شوکت خانم ہسپتال کے ڈاکٹر ہیں وہ ان کی نگرانی میں ان کا معائنہ ہو اور ان کا علاج ہو. وہ کسی اور ڈاکٹر سے عمران خان کا طبی معائنہ نہیں کرائیں گے. تو عمران خان صاحب کو جو بیماری لاحق ہے وہ یقینی طور پر اتنی خطرناک ہے کہ ان کی جو بہنیں ہیں اور خود عمران خان جیل کے ڈاکٹروں سے اپنا طبی معائنہ نہیں کرانا چاہتے. تو حفظ مقدم کے طور پر یہ درخواست دی گئی ہے عدالت کے اندر کہ شوکت خانم کے ہسپتال کو یہ اجازت دی جائے کہ وہ ایک بورڈ بنا کر عمران خان صاحب کا طبی معائنہ کریں. اور کل اس حوالے سے عمران خان صاحب کے دانتوں کا بھی معائنہ کیا گیا. عمران خان صاحب کو دانتوں میں بھی شکایت ہے اور آنکھوں کی بھی شکایت ہے, اور ان کو کافی ساری پرابلمز ہیں, اور ذرائع کہتے ہیں کہ کافی خطرناک بیماریاں انہیں لاحق ہو چکی ہیں. تو اب یہ وہ مرحلہ آ چکا ہے جب عمران خان صاحب کو کسی نہ کسی سنگین بیماری کے
حوالے سے علاج کے لیے ہاسپٹل منتقل کیا جا سکتا ہے یا ان کی کسی رہائش گاہ کو سب جیل قرار دیا جا سکتا ہے اگر ان کیسز میں ضمانت نہیں ہوتی جس کے لیے وہ ضمانتوں کی درخواست کر چکے ہیں. تو اگر عدالت سے درخواست ضمانت منظور ہو جاتی ہے تو ٹھیک، ورنہ وہ کسی اور طریقے سے جیل سے نکلنے کی جو پلاننگ ہے، یعنی پلان بی سی تو بناتی ہے نا پی ٹی آئی، تو یہ ان میں سے بھی ایک پلان ان کا ہے. اس کے علاوہ ایک بڑی خبر یہ کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے ساتھ، اور یہ بڑی اہم ملاقات قرار دی جا رہی ہے. وفاقی کابینہ کی تشکیل کے بعد یہ پہلی ملاقات ہے 1 on 1، اور اس میں کچھ اہم فیصلے کر لیے گئے ہیں، اور ذرائع کہتے ہیں کہ اس ملاقات میں بہت ساری چیزیں طے کی گئی ہیں، اور حکومت کیسے چلانی ہے، کیسے آگے بڑھنا ہے. شہباز شریف صاحب کو فوج نے پوری طرح اپنے تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے. تو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن سے لے کر 9 مئی کے ملزمان کے حوالے سے کچھ اہم معاملات پر بات کی گئی ہے، اور ذرائع کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کے بعد 9 مئی کے ملزمان کے خلاف سخت کارروائی کیے جانے کا امکان موجود ہے، اور اس سلسلے میں گو ہیڈ دے دیا. اور یہ بھی کہا گیا کہ ایک پیغام جو واقفان حال ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ دیا گیا ہے حکومت کو کہ وہ ان کے خلاف جو لیگل پروسیس ہے اس کو تیز کر دے، اور جو مقدمات زیر سماعت ہیں سول کورٹس میں ان کو تیزی سے انجام تک پہنچانے کے لیے پروسیکیوشن کا جو معاملہ ہے اس کو ذرا تیز کیا جائے. تو بالآخر شہباز شریف نے کابینہ کا اعلان کر دیا ہے. 19 رکنی کابینہ میں کچھ نئے چہرے شامل ہیں، کچھ پرانے چہرے شامل ہیں، کچھ پرانے چہرے پہلی بار منسٹر بنے ہیں. 19 رکنی کابینہ نے خلف اٹھا لیا ہے. اس سے پہلے جو کابینہ کے رکن رہ چکے ہیں، منسٹر رہ چکے ہیں، خواجہ آصف احسن اقبال، رانا تنویر حسین، اسحاق ڈار، مصدق ملک، اعظم نیز تاڈر، ریاض حسین پیرزادہ اور اویس لغاری، یہ پہلے بھی مسلم لیگ نون کے منسٹر رہ چکے ہیں. ابتدائی مرحلے میں پیپل پارٹی کا کوئی منسٹر شامل نہیں ہے کیونکہ پیپل پارٹی نے طے کیا تھا کہ وہ پہلے مرحلے میں شامل نہیں ہو گئے. تو وزیر ہے اور 3 افراد معاون خصوصی ہے. تو اب کابینہ کے حوالے سے مختلف لوگ مختلف پریڈکشنز کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر کرٹیسزم بھی کر رہے ہیں کہ کون کتنے پانی میں ہے، لیکن زیادہ تر جو اس میں وزراء ہے وہ ایکسپیرینس وزراء شامل ہیں. 2-3 وزارتیں ایسی ہیں جن میں حیران کن طور پر اپائنٹمنٹس ہوئی ہیں، جیسے وزیر داخلہ. گمان یہ کیا جا رہا تھا کہ شاید رانا ثناء اللہ صاحب کو، چونکہ وہ تجربہ کار وزیر داخلہ رہے ہیں پچھلے دور حکومت میں بھی، تو اس بار بھی انہیں وزیر داخلہ بنایا جائے گا، لیکن انہیں وزیر داخلہ نہیں بنایا گیا. وہ الیکشن ہار گئے تھے، وہ اب MNA بھی نہیں بن سکے، تو اس کے باوجود ان کو مشیر داخلہ لگایا جا سکتا تھا، جس طرح محسن نقوی صاحب کو لگایا گیا، لیکن محسن نقوی کو رانا ثناء اللہ پہ ترجیح دی گئی ہے. اس کے علاوہ ایک اور بڑے ایفیشینٹ منسٹر رہے ہیں خواجہ سعد رفیق، جن کے پاس PIA بھی رہی ہے، ریلوے بھی رہی ہے، اور انہوں نے اس پہ اچھا خاصا کام بھی کیا. ان کو بھی کوئی منسٹری نہیں دی گئی. وہ بھی چونکہ الیکشن ہار گئے تھے، لیکن اگر حکومت چاہتی تو انہیں منسٹر کے طور پہ شامل کر سکتی تھی. ان دونوں کی کارکردگی ایسی نہیں کہ جس پہ کوئی کویشچن مارک ہو کہ دونوں ناکام رہے ہیں. رانا ثناء اللہ تو بڑے تگڑے قسم کے وزیر داخلہ قرار پائے تھے، اور انہوں نے خاصے اقدامات ایسے کیے تھے جس سے عمران خان جو ہے وہ حکومت کے خلاف، وہ کہتے ہیں نا، پر نہیں مار سکے، چو نہیں کر سکے، تو دبنگ وزیر داخلہ تھے. اب اطلاعات یہ ہیں کہ دونوں ناراض ہیں. رانا ثناء اللہ اور خواجہ سعد رفیق دونوں نے اپنی قیادت کو مطلع کر دیا کہ وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے بائی الیکشن میں حصہ لینے پر. پارٹی کے اندر یہ بات ہو رہی تھی کہ ان دونوں کو دوبارہ الیکشن لڑایا جائے گا. جو سیٹیں خالی ہوں گی جو مسلم لیگ نون نے جیتی ہیں، ان میں سے ظاہر ہے بعض لوگوں نے 2 سیٹیں جیتی ہیں، تو ایک سیٹ خالی کرنی پڑے گی، اور کچھ لوگ جو ہے وہ سینڈ میں بھی جا رہے ہیں، تو ان کو جو ہے وہ بائی الیکشن لڑوایا جائے گا. لیکن دونوں نے بائی الیکشن لڑنے سے فی الحال انکار کر دیا، اور وجہ وہی ہے کہ کابینہ میں ان کا خیال تھا کہ ان کو شامل کیا جائے گا. اور رانا ثناء اللہ تو مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر بھی ہیں. تو ان میں جو نئے چہرے ہیں ان میں محسن رضا نقوی، علیم خان، جام کمال خان، اس کے علاوہ احد چیمہ، کیسر احمد شیخ، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اس سے پہلے منسٹری میں نہیں رہے. کیسر احمد شیخ چنور برادری کے بڑے معروف کاروباری شخصیت ہیں اور چنوٹی شیخ کے نام سے مشہور ہیں،
اور ان کے صاحبزادے بھی کافی پولیٹکس کے اندر ان ہیں. یہ بہت سینئر ممبر ہے پی ایم ایل این کے. جب شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی 16 ماہ پی ڈی ایم کی، تو کیسر شیخ جو ہے وہ حکومت کے ناقدین میں شامل تھے، لیکن اس مرتبہ انہیں حکومت میں شامل کیا گیا ہے. تو یہ ان کی بڑی حیران کن قسم کی انٹری ہوئی ہے. احد چیمہ کے بارے میں تو ظاہر ہے جہاں شہباز شریف ہوگا وہاں احد چیمہ ہوگا، کیونکہ احد چیمہ جو ہے اس نے بحیثیت بیوروکریٹ جو ہے وہ کافی کام کیا، بڑا ایفیشینٹ آفیسر ہے. اور شہباز شریف کی جب حکومت ختم ہوئی تھی، عمران خان صاحب کا دور حکومت آیا تھا، تو انہوں نے احد چیمہ کو گرفتار کرا دیا تھا، اور نیب میں وہ کافی عرصہ رہے، اور وہ ہمیشہ جو ہے وہ اپ گریڈڈ افسر رہے ہیں، یعنی اپنے گریڈ سے اوپر انہوں نے کام کیا ہے، اور وہ ڈی جی ایل ڈی اے اور اس طرح کے بڑے اہم عہدوں پہ رہے ہیں. تو ان کو جو ہے وہ آشیانہ ہاؤسنگ سوسائٹی کی انکوائری میں گرفتار کیا گیا تھا، اور انہیں شہباز شریف کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنانے کی کوشش کی گئی. پھر ان کے اوپر یہ الزام یہ تھا کہ انہوں نے ایک ایسی کمپنی کو ٹھیکہ دیا جو سرکاری ٹھیکہ حاصل کرنے کی اہل نہیں تھی، یہ الزام تھا. لیکن وہ بڑے ایفیشینٹ آفیسر ہیں، تو ان کو پھر رہائی کے بعد جو ہے پی ڈی ایم حکومت میں بھی ساتھ رکھا گیا. جام کمال جو ہے وہ وزیر اعلی بلوچستان رہے ہیں، اور ان کی بڑی کریڈیبلٹی کابینہ کا حصہ بنے ہیں، اور انہوں نے 2013 میں قومی اور بلوچستان اسمبلی کی دونوں نشستوں میں آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا تھا، اور پھر انہوں نے قومی اسمبلی کی سیٹ برقرار رکھی. کابینہ کے بارے میں ذکر کیا، اس میں بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس کابینہ میں جو مسلم لیگ نون کی اپنی چوائسز ہیں وہ بہت کم ہیں، اور کچھ اور لوگوں کی بھی چوائسز ہیں. یعنی اس میں اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے 2-3 لوگ شامل ہیں، اور جن میں وزیر خزانہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی چوائس ہے، اور وزیر داخلہ بھی. وزیر خزانہ تو چلیں پروفیشنل ہے، اور اسی بینک سے آئے ہیں، اور ان کا بینکنگ سیکٹر سے تعلق ہے، ان کا فیلڈ ہے، ان کا یونر ہے، اور وہ اس میں کوئی نہ کوئی کام کر کے دکھا بھی دیں گے. اور ان کو شاید اس لیے وزیر خزانہ بنایا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ براہ راست جو ہے وہ اس معاملے میں وہ ان پٹ لیتی رہے. اگر حکومت کی مرضی کا وزیر خزانہ ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہ حکومت کو ہی جواب دے ہوگا، تو وہ بظاہر حکومت کی ٹیم کا حصہ ہے، لیکن چوائس وہ اسی طرح اسٹیبلشمنٹ کی ہے جس طرح اسٹیبلشمنٹ نے شوکت ترین جو ہے یا حفیظ شیخ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو تحفے میں دیے تھے. دوسرے ہیں وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب، اور محسن نقوی صاحب کو رانا ثناء اللہ صاحب پہ ترجیح دی گئی ہے، جو بڑے کامیاب ڈنڈے والے وزیر داخلہ تھے. اب محسن نقوی کیا کریں گے؟ محسن نقوی کے وزیر داخلہ بننے پہ جو سب سے زیادہ جو تکلیف ہوگی وہ عمران خان کو ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ محسن نقوی نے بحیثیت وزیر اعلیٰ پنجاب ان کی بڑی منجی ٹھوکی ہے، اور وہ بڑے ایفیشینٹ قسم کے بظاہر نظر نہیں آتے، لیکن وہ بڑے دبنگ وزیر اعلیٰ ثابت ہوئے ہیں، اور ان کی بھی آنیاں جانیاں کمال کی ہیں. پرفارمنس ہو نہ ہو، لیکن انہوں نے اپنا ایک روب ٹیکا اور میڈیا ہائپ سے اپنے آپ کو انہوں نے بہت زیادہ سٹرونگ رکھا، اور پھر 9 مئی کے ملزمان کے حوالے سے انہوں نے ہر وہ کام کیا جو کہ ان سے کہا گیا، تو وہ زیادہ بہتر طور پر کوالیفائی کرتے ہیں. اب وہ تمام جیلیں جن میں پی ٹی آئی کے لوگ قید ہیں، جن عمران خان اڈیالہ جیل میں ہیں، باقی کے لوگ چوری پذلائی، تو وہ سب کے لیے محسن نقوی کا وزیر داخلہ بننا زیادہ تکلیف کا باعث ہے، کیونکہ رانا ثناء اللہ تو پھر کبھی نہ کبھی ہاتھ ہلکا رکھ لیتے تھے، محسن نقوی صاحب سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی. تو یہ ایک واحد وزیر ہے جن کی اپائنٹمنٹ پر سب سے زیادہ شور مچ رہا ہے، اور سب سے زیادہ یعنی یہ توقع کی جا رہی ہے کہ پھر جو کچھ بھی اسٹیبلشمنٹ چاہے گی ان کے ذریعے وہ اپنے یعنی عمل کو انجام دے گی، اور وہ ظاہر 9 مئی کے حوالے سے بار بار اپنے خیالات کا اظہار کر چکے ہیں. تو محسن نقوی صاحب کے آنے سے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو جو ہے وہ کوئی ریلیف نہیں ملنے جا رہا. تو اب رمضان کی بات کر لیتے ہیں کہ وزیر اعظم نے تو ہدایت کر دی ہے کہ رمضان میں عوام کو بلا تعطل بجلی اور گیس فراہم کی جائے. اس سے پہلے گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، اور مختلف علاقوں میں مختلف اوقات میں گیس جو ہے وہ بند بھی کر دی جاتی ہے، لیکن رمضان میں حکومت کا موقف یہ ہے، حکومت نے اعلان کیا کہ گیس جو ہے وہ 24 گھنٹے ملے گی، اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ بھی نہیں ہوگی. تو رمضان مبارک کا چاند نظر آتے ہی قیمتوں میں مزید اضافہ ہو گیا ہے، اور کچھ میں نے آپ کو پچھلے ولاگ میں
महंगाई के हवाले से बताया था कि कुछ चीज़ों की कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन आज जब मार्केट का सर्वे किया गया तो पता चला कि वो कीमतें जो कल हम समझ रहे थे बहुत बढ़ी हैं, वो तो बहुत कम बढ़ी थी और कीमतें बढ़ गई हैं। और केला, सेब, कीनू, माल्टा, इनकी कीमतों में 200% इजाफा हो गया है। खजूर जो है वो इस वक्त 500 से 600 रुपये फ़ी किलो के दस्तयाब है। इसके अलावा लीमू की कीमत में इजाफा हो गया है, और टमाटर और प्याज बाज़ार में नापेद है, मिल नहीं रहा, और जो मिल रहा है उस कीमत भी 300 रुपये किलो है तकरीबन। और आलू की कीमत में भी इजाफा हो गया है। तो सब्जियों फलों की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो गया है, और इस पर वज़ीर आला पंजाब ने आज नोटिस लिया। उन्होंने कहा हम काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो इंकशाफ किया वो बड़ा हौलनाक इंकशाफ था कि पंजाब में प्राइस कंट्रोल का कोई मैकेनिज़्म नहीं है, कोई निज़ाम नहीं है। ये प्राइस कंट्रोल का अगर निज़ाम ना होता तो ये पिछली हुकूमतें हैं उन दौर हुकूमत में भी, उन अदवार में भी शोर मच चुका होता। तो ये किसी ने, उन्हें मुझे लगता है मिसगाइड किया है। ये बात उन्हें यकीनी तौर पर ब्यूरोक्रेसी ने बताई होगी, और पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सुबहान अल्लाह है। वो बड़े से बड़े हुक्मरान को चकरा के रख देती है, डरा के रख देती है। तो मुझे लगता है कि मरीम नवाज़ साहिबा को ब्यूरोक्रेसी यकीनी तौर पर चक्कर देने में कामयाब हो गई है। कल पुलिस ने जो कुछ किया उसकी ज़िम्मेदारी आज वज़ीर आला पंजाब को लेना पड़ी। हालांकि मुझे पक्की इतलात है कि उन्होंने पंजाब में किसी को हुक्म नहीं दिया था कि मुखालफिन को डंडे मारो, सोटे मारो, उनको एहतजाज न करने दो। लेकिन आज वज़ीर आला पंजाब को कल की पुलिस की कारकर्दगी की ज़िम्मेदारी उठानी पड़ी, और ये कहना पड़ा कि पंजाब में किसी को इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, और कोई पुलिस के ऊपर हमला करेगा तो उसको नहीं छोड़ा जाएगा। और पुलिस पर हमले की जवाज़ के तौर पर वो एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है, बड़ी सिंपल सी वीडियो है। पिंडी की कोई पीटीआई की रुकन है, खातून है, ज़रा दबंग है, पुलिस ने 4-6 बंदों को गाड़ी में डाला, वो पहुंच गई, शोर मचाया, छड़ दो साढ़े बंदे, उन्होंने कहा चलो दबाओ जाओ, दौड़ जाओ। उसको कहा गया कि ये देखिए खातून ने हमला करके पुलिस की गाड़ी पर छुड़ा लिया। तो जाहिर है फिर सीएम ने पुलिस के साथ ही खड़े होना था ना। तो पुलिस ने कह दीजिए पुलिस पे कोई अगर हाथ उठाएगा, तशद्दुद करेगा या पुलिस के राह में मज़ाहमत करेगा तो उसको नहीं छोड़ेंगे। तो मुझे ख़दशा ये है कि ये जो पाकिस्तान के बड़े सियाने ब्यूरोक्रेट हैं, जिन्होंने उस्मान बुज़दार तो बेचारा वैसे कोई चीज़ नहीं था, शहबाज शरीफ जैसे आदमी को वो चक्कर दे जाते थे, और शहबाज शरीफ को भी अपनी हुकूमत चलाने के लिए पैरेलल कंपनियां बनानी पड़ी। तो इसी किस्म का मामला मुझे लगता है कि मोहतरमा भी सोच रही है कि कोई पैरेलल कंपनी बनाई जाए। तो जो चाचा पंजाब में करके गए हैं वो वही करने जा रही हैं, लेकिन उनको ये याद रखना चाहिए कि पैरेलल कंपनियां बनाने के बाद फिर क्या हुआ था कि वो सारी कंपनियां फिर नैब में उनकी तहकीकात हुई, और शहबाज शरीफ पर जो ज़्यादातर इल्ज़ाम थे वो इन्हीं कंपनियों के हवाले से थे कि उन्होंने एक पैरेलल निज़ाम खड़ा किया और मनमानी तनख्वाहें दी। भाई वो कोई अपनी जेब में थोड़ी डाल लेते, उन्होंने प्रोफेशनली काम किया। और उनके दौर में जो पाकिस्तान के अंदर बल्कि पंजाब के अंदर जो काम हुआ वो इसलिए हुआ कि उन्होंने सारा काम जो है वो आउटसोर्स कर दिया था। तो मुझे लगता है कि पंजाब में प्राइस कंट्रोल का जो निज़ाम है ये भी आउटसोर्स करना पड़ेगा, और मोहतरमा को भी शायद अपना कोई पैरेलल सिस्टम बनाने का यानी उनका ख्याल है, और वो ये बनाकर ही हुकूमत चला पाएगी। वैसे तरीका तो यही है, लेकिन फिर इसके आगे नुकसान बढ़े हैं, क्योंकि फिर इन्हीं मामला में आपको उलझा दिया जाता है, फंसा दिया जाता है। तो महंगाई के हवाले से वज़ीर आज़म भी बड़े डिटरमिन है, और वज़ीर पंजाब ने भी बड़ा दबंग ऐलान किया है। सिंध में भी ऐलान हो रहा है, गंडापुर भी कह रहा है महंगाई पे कंट्रोल करेंगे। अब देखते हैं कि ये इनके पास कौन सी जादू की छड़ी है कि ये महंगाई पे कंट्रोल करेंगे, क्योंकि महंगाई का जिन जो है वो तो भाई सर चढ़कर बोल रहा है और किसी के काबू में नहीं आ रहा। लेकिन हम हुक्मरानों की तवज्जो मबजूल कराते रहेंगे, खुदा के लिए कुछ करो। कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है, मंडियों पे बैठाओ बंदे जहाँ से चीज़ें निकलती हैं। तो असल जो कीमतों का जो गड़बड़ घोटाला होता है वो मंडियों से शुरू होता है, मार्केटों से। वहाँ से जब चीज़ निकलती है महंगी और वहाँ सप्लाई रोकी जाती है, डिमांड बढ़ाई जाती है, तो फिर कीमत बढ़ती है।
تو اس کے اوپر غور کریں, یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. اس لیے میں نواز شریف کے حق میں زیادہ اس لیے بولتا ہوں کہ انہوں نے یہ کام کیا ہوا ہے. مہنگائی پر کنٹرول پاکستان کے اندر صرف ایک شخص نے کیا, اس کا نام نواز شریف ہے. اس کو یہ گر آتا ہے. اور اب مریم نواز یہ تو کہتی ہے جا کہ میں نواز شریف تھی ہیں, تو پھر نواز شریف سے ابا جی سے مشورہ لیں. جب آٹے کے تھیلے پہ ابا جی کی تصویر لگانے پہ انہیں فخر ہے تو مشورہ لینے میں انہیں کیا پرابلم ہے. لیتے رہے, آپ سے ملاقات ہوتی اگلے ولاگ میں. اپنا گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے گا.